بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا ہے کہ انسان محبت میں سب کچھ کر گزرتا ہے، اس کے لیے کوئی حد ہی نہیں رہتی۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے کے لیے دل کو کڑا کر لیا تھا۔ اسی کے کہنے پر میں نے رات 12 بجے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں گھر والوں سے ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ ہی نہ لے۔ میں سب سے چھپتی چھپاتی گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک بوری تھی جسے میں پرانے قبرستان لے کر جا رہی تھی۔ میں شائزہ ہوں۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے لیے اس دنیا میں محبتوں کے کئی حصار تھے۔ میرے ابو، امی، بڑے بہن بھائی اور بوا۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، پیار، محبت اور خوشیاں۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے رشتے کا وقت آیا تو گھر والوں کو بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ کوئی لڑکا میرے گھر والوں کو میرے لیے پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ان کو بہترین کی تلاش تھی۔ میری بوا اوپر والے پورشن میں گوشہ نشین تھیں۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کی دعا اللہ بہت سنتا تھا۔ میں نے ان سے جا کر کہا تھا، بوا میرے رشتے کے لیے دعا کریں۔ میں گھر والوں کے سامنے تو دل کی بات کر نہیں سکتی تھی، مگر بوا سے میں ہر بات کر لیتی تھی۔ وہ بہت ہی نرم پرشفیق سی خاتون تھیں۔ میں نے ان سے کہا، بوا میرے لیے دعا کریں نا کہ میرے لیے جلد سے جلد اچھا سا لڑکا مل جائے۔ میری ساری سہیلیوں کی منگنیاں ہو چکی ہیں، مجھے بھی منگنی کروانے کا بہت شوق ہے بوا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا پڑی تھی، میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی، شائزہ میری جان، تمہارا کام ہو گیا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بوا کی دعا ہی میرے لیے کارگر ثابت ہوئی تھی۔ یوں کئی سال کی خاک چھاننے کے بعد میرے گھر والوں کو لڑکا پسند آ ہی گیا تھا۔ اس کا نام حیدر علی تھا۔ میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تو مجھے لگا کہ بس اسی ایک شخص کی کمی تھی زندگی میں۔ رشتے کے معاملات بھی بہت جلد طے پا گئے تھے، مگر میری منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی میری تعلیم ہونے کے بعد ہی کی جانی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ نکاح کے بعد ہمارا رابطہ بڑھ گیا تھا۔ حیدر علی ہر لحاظ سے ایک بہتر انسان تھا۔ وہ گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا۔ میں اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتی۔ زیادہ تر باتیں تو میں اپنی بوا کی کرتی تھی۔ ادھر میں حیدر کی ساری باتیں اپنی بوا سے کیا کرتی تھی۔ یوں حیدر اور بوا ایک دوسرے سے ملے بغیر ہی ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ صبح میں کالج جانے سے پہلے بوا کو دیکھ کر جاتی، پھر گھر آ کر ظہر کی نماز پڑھ کر بوا کے پاس اوپر چھت پر چلی جاتی اور ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ وہ ہر وقت اوپر ہی رہتی تھیں۔ وہ مردوں سے پردہ کرتی تھیں، اس لیے نیچے بھی نہیں جاتی تھیں۔ میری امی اور بہنیں بھی ان کے پاس اوپر ہی جایا کرتی تھیں۔ میں جب چھوٹی تھی تو بوا سے بہت ضد کیا کرتی تھی کہ وہ نیچے بھی آیا کریں، لیکن وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھیں۔ لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے خود کو اوپر تک ہی مقید کر رکھا ہے۔ میں اب بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار بھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی بوا ایسی کیوں ہے؟ تب امی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بولی تھی کہ شائزہ جب تم 2 سال کی تھیں تو ایک دن تمہارے ابا تمہاری بوا کو کہیں سے لے آئے تھے۔ وہ جوان تھیں، حسین تھیں، مجھے ان سے بہت چلن ہوئی تھی۔ میں تمہارے ابو پر شک کرنے لگی تھی۔ بوا کو ہمارے گھر آئے ہوئے ہفتہ بھر ہی ہوا تھا کہ میں ان سے بیزار ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات تو پہلے ہی بہت خراب تھے، بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی میسر آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح ہمارے گھر سے کہیں دور چلی جائیں۔ ایک دن میں نے تمہارے ابو کے جانے کے بعد بوا کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہا، اے بہن میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو اور میرے گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا اور میرے شوہر کا کیا چکر ہے، مگر جو بھی تھا اب ختم کر دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس کھاؤ۔ بوا میری باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر زار و قطار روتی رہیں اور کہتی چلی جا رہی تھیں، میری بہن مجھ پر شک مت کرو، میرا اور رفیق بھائی کا کوئی چکر نہیں ہے، میں نے ان کو دل سے بھائی مانا ہے۔ پھر وہ اٹھیں اور اپنا سامان ایک شاپر میں ڈال کر گھر سے نکل گئی تھیں۔ ان کے جانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہی سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے میرے بیٹے کی انگلیاں دروازے میں آ کر زخمی ہو گئیں، پھر میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میرا دوپٹہ جل گیا۔ شام ہوئی تو شائزہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی، تمہارا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دم سے جب یہ آفتیں نازل ہوئی تو مجھے بوا کی یاد آئی۔ مجھے لگا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بوا اللہ والی تھی۔ میں تمہیں گھر پر یوں ہی روتا کرلاتا چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں نے کوئی گلی کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں انہیں نہ ڈھونڈا ہو۔
مگر وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد جب میں مایوس سی گھر لوٹنے لگی تب میں نے بوا کو ایک کونے میں بیٹھا دیکھا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگی تھی۔ میں ان کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، لیکن وہ نہیں چل رہی تھیں۔ میں نے اللہ رسول کے واسطے دے کر ان کو منایا تھا۔ بوا تھیں تو مجھ سے عمر میں چھوٹی ہی، مگر میں احتراماً ان کو بوا کہنے لگی تھی۔ جب ہم دونوں گھر آئے تو تم اپنے باپ کی گود میں بلک رہی تھیں۔ میں نے رفیق کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ رفیق نے مجھے منع کیا تھا کہ میں بوا سے کچھ بھی نہ پوچھوں کہ وہ کہاں سے آئی تھیں، ان کے رشتہ دار کہاں ہیں، بس چپ ہی رہنا۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اوپر شفٹ ہو چکی ہیں۔ اس دن کے بعد تو انہوں نے کبھی رفیق سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں امی کی بات سن کر مسکرا پڑی تھی۔ مجھے تو پہلے سے ہی بوا اللہ والی لگتی تھیں۔ ان کی ہی دعا سے تو میں ہر امتحان میں اول آتی تھی۔ میں بوا سے حیدر علی کی ڈھیر ساری باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھے گھمانے پھرانے بھی لے جاتے تھے، خوب ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ ہنستے ہنستے خاموش ہو جاتے تھے، بولتے بولتے رک جاتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ میں حیدر علی کے بارے میں کوئی بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن عجیب ہی سانحہ ہوا تھا۔ ہم دونوں شاپنگ پر گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیر چیزیں لے کر دی تھیں۔ ہم نے کھانا بھی باہر سے ہی کھایا تھا۔ گھر لوٹتے لوٹتے ہمیں کافی رات ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے جب اچانک سے حیدر علی نے گاڑی روک دی اور میری طرف منہ کر کے کہا، میرے منہ پر 2 تھپڑ مارو۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ چلائے، سنا نہیں تم نے؟ میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ میں رونے لگی تھی تو وہ مزید چیخنے لگے تھے، ابھی کہ ابھی میرے منہ پہ تھپڑ مارو۔ میں شدید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے حیدر کے دباؤ میں آ کے زور سے 2 تھپڑ لگا دیے تھے۔ حیدر علی کو تھپڑ مار کر میں رونے لگی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا تھا۔ ایسا سکون ان کی آنکھوں میں اترا تھا کہ ان کو دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ وہ مجھے گھر ڈراپ کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولے تھے، اپنا خیال رکھنا، مگر میں کچھ بھی کہے سنے بغیر گھر لوٹ گئی تھی۔ ساری رات میں روتی رہی تھی۔ صبح میری طبیعت نہایت بوجھل تھی، اس لیے میں کالج بھی نہیں گئی۔ میں اوپر چھت پر بوا کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے بوا کو سارا واقعہ سنایا تو وہ میرے لیے بڑی فکر مند ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا، دیکھو بیٹا، جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر لینا، تمہیں حیدر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے شاید سے۔ انہی کے کہنے پر میں نے حیدر سے پھر رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اب حیدر بہتر ہو گئے تھے۔ کئی دن گزر گئے تھے مگر انہوں نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی۔ ایک دن مجھے حیدر کی کال آئی کہ گھر سے جلدی باہر نکلو۔ شام کے 6 بجے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکلی۔ حیدر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بلایا تو میں گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی گاڑی اپنے گھر کے سامنے روک دی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے گئے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی ایک دم سے ساری روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ حیرت بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر میں نے بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ حیدر علی نے مجھے میری برتھ ڈے کا سرپرائز دیا تھا۔ کیک کاٹ کر وہ مجھے اپنا گھر دکھانے لگے تھے۔ میں سارے کمرے دیکھ رہی تھی جب اچانک حیدر کو کال آ گئی تو وہ دوسری جانب چلے گئے۔ میں گھوم پھر کر کمرے دیکھنے لگی۔ یوں ہی گھر دیکھتے دیکھتے میں نے جب ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کمرے میں ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ میں اندر جانے ہی لگی تھی جب اچانک حیدر نے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ میں شدید خوفزدہ سی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ وہ خونخوار ہو رہے تھے۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، حیدر، وہ قبر کس کی ہے؟ میری ماں کی قبر تھی وہ۔ حیدر مجھے ہذیانی انداز میں گھور رہے تھے، پھر بولے، میرے منہ پہ تھپڑ مارو۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن حیدر نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا۔ وہ چیخنے لگے تھے۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے، میرے منہ پہ تھپڑ مارو۔ میں کہہ رہا ہوں میرے منہ پہ تھپڑ مارو۔ میں نے بھی ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیے تھے۔ جیسے ہی میں نے تھپڑ مارے ایک دم سے ان کا جنون ختم ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ پھر وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی دفعہ فون کیا
لیکن میں نے ان کی کال ریسیو نہیں کی۔ میں سارا دن روتی رہی تھی۔ پھر شام میں بوا کے پاس چلی گئی۔ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ وہ جیسے ہی جائے نماز سے اٹھیں، میں ان سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ گھبرا گئیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرتی رہیں۔ پھر میں نے ان کو حیدر علی کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی ساری صورتحال سے پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا، شاہ سے بیٹا حیدر علی سے کچھ عرصے کے لیے رابطہ ختم کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دن اچھے گزر گئے تھے، مگر اب مجھے حیدر علی کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا۔ ہم ایک پاک بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اس کی یاد آنا ایک فطری عمل تھا، لیکن آہستہ آہستہ میری طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ مجھ سے کھانا پینا چھوٹ گیا۔ ساری رات نیند نہیں آتی۔ عجیب ہی بوجھل سی طبیعت تھی۔ میں نے اپنے دل پر بہت جبر کیا تھا، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ میں نے آخر اس سے رابطہ کر ہی لیا۔ اس نے بہت ٹھنڈے لہجے میں مجھ سے بات کی تھی۔ حیدر نے کہا، تم مجھ سے ملو۔ میں نے ہاں کہہ دیا۔ یوں ہم دونوں پارک میں ملے۔ اس نے مجھے کوئی خاص بات نہیں کی، بس اتنا کہا، یہ بوری لے لو، اس کو کھولے بغیر رات 12 بجے قبرستان جا کر دفنا دینا۔ دفنا دو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، نہیں تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، اس سے میں نے اس بات ماننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں سارا دن سوچ کر ڈرتی رہی کہ میں رات 12 بجے کیسے جاؤں گی، لیکن مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا تھا۔ رات گئے میں گھر والوں سے چھپ کر گھر سے نکلی تھی اور وہ بوری لے کر قبرستان پہنچ گئی۔ میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا، میں کانپ رہی تھی۔ میں نے بوری دفنانے کے لیے ایک گڑھا کھود لیا، مگر میں جیسے ہی وہ بوری دفنانے لگی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس کو کھول کر تو دیکھوں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرا تو سانس ہی الگ میں اٹک کر رہ گیا، کیونکہ اس میں تو ایک ایسی چیز تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے روتے زمین پر بکھری ہوئی چیزیں اٹھائیں اور بوری میں ڈال کر گھر لے گئی۔ میں ساری رات روتی رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو میں بوری لے کر بوا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھ سے ملنے کو اٹھ کر کھڑی ہوئیں تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے رویے پر حیران رہ گئی تھیں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے کہا کہ پوچھو۔ میں نے کہا، آپ کا حیدر علی سے کیا رشتہ ہے بوا؟ تو وہ بولی، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے وہ بوری ان کے سامنے الٹ دی۔ بوا کی کئی تصویریں، ان کے زیورات اور دیگر کئی چیزیں زمین پر بکھر گئی تھیں۔ بوا نے وہ سب دیکھا تو ہانپنے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر ساروں قطار رونے لگی تھی۔ انہوں نے ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیرا اور اس کو چومنے لگی تھی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، مجھے حیدر علی سے ملوا دو بیٹا۔ میں نے حامی بھر لی اور ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ میں نے حیدر کو اپنے گھر بلایا اور سیدھی چھت پر لے گئی۔ بوا کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے حیدر سے کہا، میں کل رات وہ بوری لے کر قبرستان گئی تھی۔ میں شدید خوفزدہ سی تھی۔ میں نے گڑھا کھودا اور وہ بوری اس میں دفنانے لگی تو وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا منہ کھل گیا اور اس میں سے ایک عورت کی تصویریں نکل کر زمین پر بکھر گئی تھیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس عورت کی تصویریں تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ میں اس عورت کو جانتی ہوں۔ حیدر میری بات سن کر کانپنے لگے تھے۔ وہ بولے کہ کہاں ہے وہ عورت؟ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ میں نے کہا، آپ سب کچھ سچ مجھے بتا دیں گے تو میں خود آپ کو ان کے پاس لے چلوں گی۔ حیدر چھوٹے بچوں کی طرح پلک کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، ہم لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر کا راشن گن کر گھر میں آتا تھا۔ ابو ایک اسکول میں کلرک تھے اور ان کی تنخواہ سے بمشکل ہی گزارا ہوتا تھا۔ ابو کو جیسے ہی تنخواہ ملتی وہ ایک لسٹ بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور پورے مہینے کا راشن لے آتے۔ امی اس راشن کو بڑی کفایت شعاری سے استعمال کرتی تھی، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارا مہینے بھر کا راشن مہینے کی 15 تاریخ کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ ابو بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے امی سے سوال جواب کیے، مگر امی نے چپ سادھ لی۔ ابو نے درگزر کر دیا اور کسی سے ادھار پکڑ کر ایک بار پھر پورے مہینے کا راشن ڈلوا دیا۔ تب میں 6 سال کا تھا۔ میں ہر چیز کا بڑی باریکی سے جائزہ لیتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ امی نے اس کو چائے پلائی اور آٹے کا تھیلا، چینی پتی، نمک مرچ اور چاول ایک بڑے سے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دے دیے تھے۔ وہ چلا گیا تو ابو گھر آ گئے۔
इस बार घर का राशन 10 दिन में ही ख़त्म हो गया था। अम्मी ने अब्बू से कहा कि घर का राशन ख़त्म हो गया है। अम्मी की बात सुनकर अब्बू शदीद तैश में आ गए और बोले कि सारा राशन ज़्यादा कहाँ है। अम्मी चुप ही रही। अब्बू चीखने लगे थे। अम्मी को भी थप्पड़ मार डाला। मैं बहुत डर गया था। अम्मी को अब्बू की मार से बचाने के लिए मैंने कहा, अम्मी आप अब्बू को बताती क्यों नहीं है कि इनके जाने के बाद एक अंकल हमारे घर आते हैं, आप उनको ये चीज़ें दे देती हैं। मेरी बात सुनकर ना जाने अब्बू को क्या हुआ था। उन्होंने अम्मी को इतना मारा कि कोई हद ही नहीं रही। उन्होंने अम्मी को बदकिरदार कहकर तलाक दे दी और अपने घर से निकाल दिया। मैं छोटा था मगर इतना जानता था कि मेरी माँ रहम दिल थी मगर बदकिरदार नहीं। मेरी छोटी सी बात की वजह से उनको तलाक हुई और फिर घर से निकलना पड़ा उन्हें। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया अपनी माँ के लिए तड़पता गया। मेरा एहसास जुर्म मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैंने खुद को समझाया कि अम्मी मर गई हैं, इसलिए उनके लिए एक कमरे में कब्र भी बना दी। मगर मैं जब जब तुम्हारे साथ खुश होता था तो मुझे मेरी अम्मी नजर आती और मुझे कहती कि मुझे दरबदर करके तुम खुद तो बहुत खुश हो, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि मुझे थप्पड़ मारो। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अम्मी की हर निशानी को दफना दूं, मगर मैं हर बार कब्रिस्तान से भाग आता, इसलिए तुम्हें उनकी चीज़ें दी कि तुम दफना दो ताकि मुझे सुकून मिल सके। फिर वो रोते हुए बोला, अब बताओ मेरी अम्मी कहाँ है? मैं बोली, बुआ आ जाए बाहर। मेरी बात सुनकर हैदर तड़प उठा था और बोला, क्या क्या तुम्हारी बुआ मेरी अम्मी है? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। बुआ दरवाजे से बाहर आई और वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे थे। बुआ रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, हैदर मेरे बच्चे, वो अंकल जिनको मैं राशन देती थी वो मेरे दूर के कजन थे, भाइयों जैसे कजन रफीक भाई। मेरा और उनका रिश्ता पाक था। फिर जब तुम्हारे अब्बू ने घर से निकाल दिया तो मैं उनके घर आकर रहने लगी। मेरे बच्चे, आज भी मैं उनके ही घर में रह रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि कुदरत हमें यूं मिला देगी। हैदर अपनी अम्मी के साथ लिपट कर मुआफिया मांगते रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि अम्मी, अब्बू का 1 साल पहले ही इंतकाल हो गया है, आप मेरे साथ बस अपने घर चलें। बुआ मान गई थी। बुआ मेरे वालिदैन से मिलकर अलविदा होने लगी तो बोली, आप लोगों का एहसान है कि आपने मुझे इतना अरसा अपने घर पर रखा, मगर अब मुझे मत रोकिएगा। मैं अपने बेटे के घर जाकर इसकी शादी की तैयारी करूं ताकि मैं जल्द अज जल्द अपनी शायजा को अपने घर ले जा सकूं। बुआ अपने बेटे के साथ घर चली गई थी। हैदर अली से मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। उनकी जुनूनी कैफियत ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा है। अब हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।